اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے، چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، اس گھر کے اندر جتنے لوگ بھی بیمار ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ اور ناظرین، تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ کاروبار میں خوب برکت ہوتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے تو 3 دن کے اندر اگر یہ 3 چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 ہی چیزوں کا عمل ہے اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب ویڈیو میں بتائی جائے۔ ایک خاص دعا جو میں آپ کو اس عمل کے اندر بتاؤں گا کہ وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ بندہ زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے چیز کہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاولد ہے۔ ناظرین، شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول علیہ السلام پر غنودگی طاری ہو گئی اور دفتن سر اٹھا کر مسکرائے، پھر یا تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لوگوں کے سوال پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مسکرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹا دیے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ بھی تو میرے امتی ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکال لی تھیں۔ اور ناظرین، حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ اس پر 2 نالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں ہے کہ یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے جو ایک نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک کی ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ دعا جو آپ کو بتاؤں گا، اس کی زیادہ تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور 3 بار پڑھنے سے اگر مقدر سنور جائے، قسمت سنور جائے، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور ناظرین، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے عمل کیا اس کو فائدہ ہوا۔ ناظرین، یہ بڑا ہی انوکھا عمل ہے، بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس راز کو سمجھیے گا۔ ناظرین، اب سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اب اس کے بعد ناظرین یہ بڑا ہی اہم نقطہ بتا رہا ہوں، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کر لیں، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے اسی ترتیب کے مطابق اگر آج یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، یقین جانیے ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے، اور مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں یہی عمل کر لیتا ہوں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین جو شخص بھی اپنی جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے تو اس عمل کو لازمی کر لے۔ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لازم نہیں کہ آج کے دن کرے، پورے ہفتے میں جب مرضی 3 دن کر لے، لیکن یہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک پیر کا دن، دوسرے نمبر پر جمعرات، اور تیسرے نمبر پر جمعے کا دن۔ ناظرین یہ 3 دن بہت ہی قیمتی اور قبولیت والے ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی دن خاص کر کے اس دن کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ فوری طور پر آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو مل جائیں گی۔ لیکن یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے اس کے آگے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیر کے دن شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کو یہ وظیفہ لازمی کیجئے۔ اگر جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعے اور ہفتے کے دن یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جتنی بھی دعائیں مانگیں گے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ناظرین بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ گارنٹی شدہ 100% عمل ہے۔ یہ عمل جس نے کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بہت جلد مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع جاتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اس کو اس کی تاثیر ملتی ہے، فوری طور پر اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اور ناظرین دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک گلاس پانی، یہ بیماریوں سے شفا کے لیے، گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، جتنا بھی ڈپریشن، جو کچھ بھی ہے، ناظرین یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ کاروبار اگر چل نہیں رہا، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ عمل کر کے دیکھیے انشاءاللہ کاروبار فوری طور پر عروج پر چلا جائے گا۔ دوستو اب کرنا کیا ہے، ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ درود پاک پڑھا، قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھے، باوضو بیٹھنا ہے، اور اس عمل کی ایک ایک بات کو سمجھ کر کرنا ہے۔ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ سے رہ جاتی ہے پھر عمل اس طرح نہیں کر پائیں گے، اور جب عمل اس طرح نہیں ہوگا تو پھر آپ نتیجہ جانتے ہیں کہ اگر چابی ہو، اس کا ایک دندہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھول سکتی۔ اسی طرح ناظرین عمل کی بھی ایک شرط ہے، اور عمل کا ایک حصہ بھی آپ سے چھوٹ گیا تو پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو فائدہ نہ ہو، اس کو فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ یہ عمل تو لوگ تلاش کر کے کرتے ہیں، اور لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یقین کیجئے جو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے پھر یہ عمل کرنے کو مل جائے، مجھے پھر اجازت مل جائے، کیونکہ ناظرین یہ عمل ہے ہی ایسا کہ جیب دولت سے کبھی خالی نہیں ہوتی، گھر سے کبھی مال و دولت ختم نہیں ہوتا۔ تو ناظرین ضرور اس کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے درود پاک جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھا۔ اب ہم نے اس کے بعد یا وہابو، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک یا وہابو یعنی بہت دینے والا، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے وہ چاہے عطا فرما دے، بغیر وجہ کے دوسروں پر مال و دولت نچھاور کر دینا، اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ناظرین ضرور اس کی بارگاہ سے آج خزانہ حاصل کر لیں، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی اسے عطا فرما دے گا۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگنی ہیں جن کا تذکرہ میں نے شروع میں کر دیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانا شروع کر دوں تو یقین کیجئے آپ حیران رہ جائیں کہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو شخص اس اسم پاک کو پڑھتا ہے اللہ کا فضل، اس کی رحمت اس پر برستی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح آپ نے جب اس اسم پاک کو پڑھا
اور اس کی ترتیب جو میں نے بتائی ہے اس کی ترتیب کے مطابق آپ اس کو لے کر چلے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا۔ جو چیز مانگیں گے وہ بھی مل جاتی ہے، جو مانگنا بھول جاتے ہیں وہ بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے مقدر سنورتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے ذریعے نسلوں تک رزق جاتا ہے۔ اس اسم پاک کا تعلق ناظرین خاص طور پہ رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اسم پاک کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اسم پاک آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک ہے یا رزاقو، اور اس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ ناظرین اللہ والے اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ مالا مال ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی زیادہ تعداد میں نہیں پڑھنا، لیکن ان کی تاثیر بہت ہے۔ جب آپ ان اسم پاک کو ملا کر پڑھیں گے ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ذریعہ آمدن بھی بن جاتا ہے، اور لازمی نہیں کہ آپ بڑے کوئی رئیس مالدار ہیں تب ہی یہ عمل کام کرتا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے، کوئی غریب بھی پڑھتا ہے، تنگ دست پڑھتا ہے، کوئی بے حال پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھ لے، یقین جانیے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹیں ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مقروض ہے، قرضے والے تنگ کرتے ہیں، یہ عمل کیجئے، فوراً قرضے کے پیسوں کا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ اور غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہو تو یہ عمل کیجئے جو آپ نے آج تک سنا ہوگا، غیبی مدد کیسے ملتی ہے، یہ عمل کر کے دیکھیے، غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ تو ناظرین اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے تو ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح کی ہیں۔ اب دولت ہی دولت حاصل کرنی ہے، کاروبار میں برکت حاصل کرنی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے تو اس عمل کو پکڑ لیں۔ اب آپ نے ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھنا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اسے پلانا ہے۔ اگر خود آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، معدہ، سر درد، کان درد، ہاتھ درد، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا پٹھوں کا درد ہے، اور بعض لوگوں کو کتنے ہی قسم کے درد ایک ساتھ ہوتے ہیں، کتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اسے انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی، کیونکہ اس میں آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ بھی کرنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی بات کروں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو، اس اسم پاک کے کمالات دیکھنا جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور رزق کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کا یہ واحد عمل ہے جو انسان کو ایک ہی بار کرنے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں کھلتی ہیں، تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی نصرت اور فتح کے راستے ہموار کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کر لیجئے اور اللہ کا فضل دیکھ لیجئے۔ ناظرین ساری زندگی دعائیں دیں گے، ایک بات واضح کرتے چلوں کہ ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے تو صرف ایک مرتبہ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دے، انشاءاللہ اسے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے مقدر سنورتے ہیں۔ بے اولاد حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، پریشان حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، تنگ دستی والے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، امیر غریب بھی کر سکتے ہیں، مرد عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بچے بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، جو بندہ بھی عمل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں خواتین اس عمل کو مت کرے، کیونکہ عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بس اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس وقت چاہے آپ اس عمل کو کریں، 3 بڑے فائدے آپ کو اس سے ملنے والے ہیں۔ تو ناظرین اب جو دوسرے نمبر پر اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو، تو اس اسم پاک یا رزاقو کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اس طرح عمل پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھ لے، فجر کے بعد پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تو ناظرین یہ اسم پاک یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے صرف 23 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اسے آپ نے پڑھنا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। और आखिर में आपने ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुबहानश शाफियल काफ़ी। अब सूरतुल कौसर की तादाद भी ज़रा समझ लें। इसका मैं मुकम्मल तरीक़ा कार समझाता हूँ। नाज़रीन, ये बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है या बिस्मिल्लाह के बग़ैर पढ़नी है। अब सबसे पहले आप ये दुआ सुन लें, क्योंकि ये दुआ बड़ी अहम है। इसको सिर्फ 3 बार पढ़ना है और सूरतुल कौसर के बाद पढ़ना है। यानी पहले नंबर पर या वहाबू, फिर या रज़ाक़ू, फिर तीसरे नंबर पर सूरतुल कौसर और चौथे नंबर पर आपने ये दुआ पढ़नी है। और नाज़रीन, इस दुआ को पढ़ने का तरीक़ा कार मैंने बता दिया है कि इसका तरीक़ा क्या है, तादाद भी बता दी है कि कितनी तादाद में पढ़नी है। और इससे पहले यानी कि आपको जो वजीफ़े की तरतीब बता रहा हूँ, इस तरतीब को आपने ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखना है, आगे पीछे नहीं करना और किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। और वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद उसी जगह बैठे बैठे दुआ करनी है। और उसके बाद उठकर काम के लिए जाना चाहें तो चले जाएं, रात को कर रहे हैं तो इसी तरह बावजू सो जाएं। रात सोएं, सुबह मुकद्दर चमक जाएगा। सुबह करें तो सारा दिन जिधर जाएं कामयाबियों से अल्लाह नवाजता रहेगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल मुख्तसर सा आसान सा अमल जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये अमल करने के बाद हर शख्स बग़ैर कहे भी मेरे लिए दुआओं के लिए हाथ उठाने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो नाज़रीन लोग करते भी हैं, लेकिन जब किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा होता, गिले शिकवे कर रहा होता है, जब ये अमल करता है तो सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि नाज़रीन, इस अमल के अंदर इतनी कामयाबी है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए आपने ये अमल करना है। तो आपने जब इस अमल को मुकम्मल कर लिया, वो जो पानी का गिलास अपने सामने रखा हुआ है उस पर दम कर दिया और वो पानी का गिलास आपने पी लेना है और 3 सांस में पीना है। यानी कि पहले पीना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, जब अमल कर लिया फिर इसको दम किया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको 1 मरतबा पिया, फिर दूसरी मरतबा पिया, फिर तीसरी मरतबा पिया। वो जितना पानी है इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। अगर घर के अंदर ज़्यादा लोग हैं तो इस पानी के अंदर और पानी शामिल करके 2 गिलास कर लें। 3 लोग बीमार हैं तो 3 गिलास बना लें, 4 हैं तो 4 बना लें। इस तरतीब के मुताबिक अगर सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना कि इस पानी को आप हमसायों को देने लग जाएं, किसी और को देने लग जाएं। नहीं, आप अपने घर तक इस पानी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल देखना किस तरह बरसता है। अब सूरतुल कौसर को आपने कैसे पढ़ना है ज़रा इसको भी समझ लें, क्योंकि इसकी तादाद इनकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने का तरीक़ा इसका मुख्तलिफ है। असल चीज़ इस अमल के अंदर सूरतुल कौसर ही है। सूरतुल कौसर जिसे सूरतुल शिफा भी कहा जाता है, जिसको देखना आफताब व नूर है, जो एक वक्त में आधी ज़मीन को चमकाता है, फिर वो ज़ाहिर को चमकाता है, अपने सामने वाले को चमकाता है, फिर बादल की वजह से कभी रोशनी फीकी भी पड़ जाती है, कभी उसे ग्रहण भी लग जाता है, दिन भर में 3 पलटे भी खाता है, सुबह शाम हल्का, दोपहर को तेज़। लेकिन कुरान पाक की ये सूरत इस कदर रोशन है कि ये पूरी दुनिया को चमका देती है, पूरा घर चमका देती है। जो भी पढ़ता है वो चमक जाता है, उसकी नस्लें चमक जाती हैं। इसलिए नाजरीन, आज वक्त है, आज ये वजीफ़ा लाजमी कर लीजिए। अब आपने सूरतुल कौसर को पढ़ते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। दुरूद पाक वही जो शुरू में पढ़ा था या आखिर में पढ़ना है। बस ये सूरत को आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और दोबारा बिस्मिल्लाह के साथ ही शुरू करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा कीजिए और रब की बरक़ात अपनी आँखों से आते हुए देखिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो तमाम देखने और सुनने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम नेक जायज़ हाजतें पूरी फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, आखिर में आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में जाते जाते 1 मरतबा अल्लाह अकबर ज़रूर लिखते जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।